الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قربانی کے جانوروں میں عیب دیکھیں، قربانی کے جانوروں میں عیب وہ کون سے ہیں جو ہمیں رکھنا چاہیے نظر میں؟ ایسے جانور نہ خریدیں ایسے جو لنگڑا واضح لنگڑا ہو، یا ایسا جو کانا جانور ہو واضح، اور ایسا جو بیمار تو ہے لیکن واضح ہے، اور ایسا کمزور جانور جو واضح ہو، یعنی کہ واضح اس لیے کہا جا رہا ہے جو ہوتا ہے نا ہلکا پھلکا وہ نہیں، ایک جو بیماری ہے وہ واضح ہو۔ اسی طرح یہ چار عیب ہیں، اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ چاروں عیب نہیں ہونے چاہیے قربانی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ عیب ہے تو پھر نہیں خریدا جا سکتا۔ ایسے جانور جو لنگڑا ہے یا کانا ہے یا بیمار ہے یا کمزور ہے تو یہ نہیں آپ خرید سکتے۔ دوسرا مسئلہ حضرت علی سے روایت ہے کہ جانوروں کا کان نہ کٹا ہو، سوراخ نہ ہو، یہ بھی عیب بھی دیکھا جائے گا۔ بعض نے اس پر کلام بھی کیا بہرحال حدیث میں، لیکن کان کا مسئلے میں سینگ کا مسئلہ بھی دیکھا جائے گا۔ روایتیں بھی ملتی ہیں لیکن اس حدیث میں بھی کلام ہو سکتا ہے۔ بہتر اور احتیاط اسی میں ہے کہ کان اور سینگ نہ کٹا ہو، پیدائشی ہو تو الگ مسئلہ ہے، اور جانور اچھا ہو تو اختلاف سے بچیں۔ کھسی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے بلکہ اچھا گوشت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 جانور قربان کی، کھسی اور وہ سینگ والے تھے، تو یہ بہرحال ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا یہ چیزیں دیکھی جائیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ افضل قربانی کون سی ہے، یعنی کہ افضل قربانی افضل جانور کون سا ہے قربانی میں، دیکھیں قربانی میں افضل جانور کون سا ہے؟ صحیح بخاری میں جیسے حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو جمعے کے دن غسل کے بعد سب سے پہلے آئے گا مسجد میں، اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے، اس کے بعد جو آئے گا اس کو گائے کی، اس کے بعد جو آئے گا اس کو مینڈے کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح جو چوتھی گری میں آئے گا اس کو مرغی کی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکیلے بکرے سے اونٹ کی قربانی افضل ہے، حصے سے بکرے کی قربانی افضل ہوگی۔ اگر حصہ رکھیں اونٹ میں تو اس سے تو بہتر ہے افضل کی قربانی بکرے کی، کیونکہ وہ ایک جان ہے مکمل۔ تو پہلے اونٹ، پھر گائے کی قربانی، پھر بکرے کی۔ حصے کی بات کریں تو اونٹ میں حصہ افضل ہوگا گائے کی نسبت، اور اونٹ میں حصے سے بہتر بکرا ہوگا کیونکہ وہ ایک الگ جان ہے۔ اور گائے اور اونٹ کے حصے رکھنے سے اگر کوئی گائے اور اونٹ کے حصے میں شریک ہوتا ہے، پورے اونٹ اور گائے قربانی کا ثواب نہیں ملتا، صرف حصے کا ثواب ملے گا نا، اس سے بکرے قربانی افضل ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ جمعے والی حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ کہ چھوٹے جانور میں حصہ یہ شیئر جائز نہیں ہے، جیسے ہوتا ہے نا 2 بھائی مل کے ایک چھوٹا بکرا لے لے، ایسے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ بڑے میں تو 7 یا 10 ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 10 یا 7 اور گائے میں 7، لیکن چھوٹے میں 2 نہیں شریک ہو سکتے، ثواب میں ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں گائے اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ دوسری حدیث بھی ملتی ہے ترمذی کی، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو اللہ کے نبی کے ساتھ قربانی کا دن آ گیا تو گائے میں شریک ہوئے 7 آدمی اور اونٹ میں شریک ہوئے 10 آدمی۔ اس حدیث کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں دونوں برابر جائز ہیں، 7 بھی 10 بھی رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، گائیں اور اونٹ میں لازمی 7 آدمی کا شریک ہونا ضروری نہیں ہے، 2 آدمی بھی ہو سکتے ہیں گائیں اور اونٹ میں، خرید کر شریک ہو سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی 2 اونٹ اور 2 گائیں بھی قربان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آخری 7 آدمی ہو سکتے ہیں۔ احناف کی رائے ہے کہ اونٹ ہو یا گائیں 7 ہی شریک ہوں گے، وہ 10 کو نہیں مانتے۔ لیکن امام احمد بن حنبل، امام بخاری بھی، اسحاق، ناصر الدین بانی اور علماء اہل حدیث کی رائے ہے کہ 10 بھی شریک ہو سکتے ہیں اونٹ میں۔ دوسری بات جس کی طرف سے بھی قربانی نیت ہونی چاہیے، جس کی طرف سے بھی ہے نیت ہونی چاہیے قربانی ذبح کرتے وقت کس کی طرف سے ہے۔ اب مسئلہ آگے قربانی کا گوشت کیسے تقسیم ہوگا، وہ بات ہم آگے کریں گے۔